حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ اسی سال یعنی 5 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش سے نکاح فرمایا۔ آیات قرآنیہ کی ذیل میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب اس کے بعد آ گئی ہے سورہ احزاب۔ 8 سورتیں مکی اب ختم ہو گئی، سورۃ الفرقان، سورۃ الشعراء، سورۃ النمل، سورۃ القصص، پھر سورۃ العنکبوت، سورۃ الروم، سورۃ لقمان اور سورۃ السجدہ۔ اس میں ایک خاص جو مضمون آیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادی کی حضرت زینب سے رضی اللہ تعالی عنہا، حالانکہ حضرت زینب جو ہے اس سے پہلے حضور ہی کی فرمائش پر ان کی شادی کی گئی تھی حضرت زید ابن حارثہ سے۔ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے غلام تھے اور حضور نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، تو محبت بہت تھی حضور کو حضرت زید ابن حارثہ سے۔ لیکن یہ ہے کہ ایک تو منہ بولا بیٹے کی قرآن میں نفی آ گئی کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی قانونی اور شریعت کے اندر اس کا کوئی مقام نہیں۔ بیٹا تو وہی ہے کہ جو آپ کو صلب سے ہے۔ دوسرے یہ کہ اب منہ بولے بیٹے کی بیوی جب حضرت زید نے طلاق دی تو آیا منہ بولے بیٹے کی بیوی سے کوئی شخص جو ہے وہ نکاح کر سکتا ہے؟ کیا وہ محرمات عبدیہ میں سے ہے؟ تو عرب میں رواج یہ تھا کہ چونکہ وہ منہ بولے بیٹے کو بھی سمجھتے تھے کہ جیسے اصلی بیٹا ہے، تو جیسے یہ کہ جو سلبی بیٹا ہے اس کی بیوی سے اگر اس نے طلاق دے دی ہو یا فرض کیجیے بیٹا فوت ہو گیا ہو، تب بھی یہ ہے کہ اس کی جو بیوی ہے، بیوہ ہے یا مطلقہ ہے، اس سے وہ شخص شادی نہیں کر سکتا، شوہر جو فوت ہو گیا ہے یا جس نے طلاق دی اس کا باپ۔ تو یہاں پر اس میں بڑا طوفان اٹھا، بلکہ یہ کہ حضور کو خود اندیشہ تھا۔ حضور نے ایک طرح سے کہہ کے بہت کہہ سن کر حضرت زینب کو آمادہ کیا تھا کہ وہ شادی کر لیں۔ زینب جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ اونچے گھرانے کی، بنو ہاشم کی خاندان سے تعلق رکھنے والی، اور حضرت زید ابن حارثہ تھے، ان پر غلامی کا داغ لگ چکا تھا۔ تو عرب کی ایک خاص جو ہے ان کے ہاں ایک سوچ تھی، ان کا ایک مزاج تھا، ان کی روایات تھی، لیکن بہرحال حضرت زینب نے حضور کی فرمائش پر وہ نکاح کر لیا، لیکن یہ کہ ان میں نباہ نہیں ہو سکا۔ حضرت زینب انہیں ذہناً قبول نہیں کر سکی کہ یہ میرے برابر کا ہے یا میری اس کی حیثیت جو ہے وہ واقعی ایسی ہے، یعنی شوہر کو جس طرح آنکھوں پر بچھانا چاہیے، شوہر سے جس طریقے سے اس کا ادب ہونا چاہیے وہ نہیں کر سکی حضرت زینب۔ لہذا حضرت زید ابن حارثہ جو ہے متواتر کہتے رہتے تھے کہ حضور ہمارا معاملہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کو طلاق دے دوں۔ حضور روکتے تھے کہ ایک تو میں نے اس کو کہہ سن کر شادی کروائی، وہ تو اس کے لیے آمادہ بھی نہیں تھی، نہ گھر والے آمادہ تھے، لیکن میرے کہنے سے شادی کر لی انہوں نے۔ اب یہ طلاق دیں گے تو طلاق کا داغ لگے گا ان کے اوپر اور صدمہ ہوگا، تو حضور روکتے رہے۔ لیکن شاید یہ بھی دل میں آپ کے خیال تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ زید نے طلاق دے ہی دی تو پھر زینب کی دل جوئی اس کے بغیر ممکن نہیں ہوگی کہ میں خود پھر ان سے شادی کروں، لیکن میں کیسے شادی کروں گا جبکہ میں نے تو زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بھی کہا تھا، تو اس حوالے سے تو اسکینڈل بن جائے گا اور پورے لوگ جو ہیں دشمن تو موجود ہیں، مارے آستین منافقین بھی موجود تھے، وہ اس کو ایک ایشو بنا لیں گے میرے خلاف۔ یہ ہے پس منظر جو پہلے رکوع میں آ رہا ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کی باتیں نہ مانیے۔ میں آپ کو اطاعت امر صرف حکم دینے کو نہیں کہتے بلکہ مشورے کو بھی کہتے ہیں، اور اطاعت صرف کسی کا حکم ماننے کو نہیں کہتے، کسی کی بات کو وزن دینا، توجہ سے سننا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، آپ ان کافروں اور منافقین کی بات کا دھیان نہ کریں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالی علیم ہے اور حکیم ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور پیروی کیجیے اس کی کہ جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کیجیے۔ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ ہے کافی ہے آپ کے توکل کے لیے، آپ کے لیے سہارا۔ یعنی یہ کہ آپ لوگوں کی جو پروپیگنڈا ہوگا اس کا اندیشہ ہے آپ کو، اس کا بالکل دھیان نہ کیجیے۔ ما جعل اللہ للرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے دل میں 2 دل نہیں رکھے، کسی کے سینے میں، کسی کے پیٹ میں، یہاں پہ جوف جو ہے خالی جگہ کو کہتے ہیں، تو سینے کے اندر، کیونکہ یہ کیویٹی کہلاتی ہے، چیسٹ کیویٹی، اور پھر دوسری جو ہے ایبڈومینل کیویٹی ہے، تو اس میں 2 دل نہیں رکھے ہیں، مطلب دل ایک ہی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے گویا کہ بات کہی جا رہی ہے، کہنے کو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ دل جو ہے اور ہمارے دل یکجا ہو گئے ہیں، دل سے دل مل گیا، لیکن تو دل ہی رہتا ہے، ایک ہی رہتا ہے انسان کا اپنا دل۔ لیکن اسی طریقے سے کسی شخص کی 2 مائیں نہیں ہوتی، ماں تو وہی ہوتی ہے جس نے اس کو جنا ہے، اور کسی شخص کا بیٹا جو ہے بیٹا وہی ہوتا ہے جو اس کی صلب سے پیدا ہوا ہو۔
باقی یہ ہے کہ منہ بولا بیٹا جو وہ بیٹا نہیں بن جاتا۔ وما جعل ازواجکم اللائی، اور نہیں اللہ نے بنایا ہے تمہاری ان بیویوں کو اللائی تظاہرون منہن، کہ جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو، یا زہار کا مضمون سورہ مجادلہ میں آئے گا۔ عربوں میں رواج یہ تھا کہ بہت ناراض ہو گیا بیوی سے، کہہ دیا تم تو میری ماں کی طرح ہو، گویا کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے۔ طلاق مغلظ کا بھی مغلظ در مغلظ طلاق ہو گئی، اب وہ کسی طرح بھی اس کے لیے اس سے کوئی تعلق رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ زہار جو ہے ماں بنا دیا، کہہ دیا کہ ماں بن گئی تو گویا کہ ماں بن گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ماں نہیں بنتی، ماں تو وہی ہے جیسے کہ فرمایا وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہ امہاتہم، جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو، جنہیں تم یہ کہتے ہو کہ تم میری ماں کے مانند یا ماں کی پیٹھ کے مانند ہو میرے لیے، تو وہ اللہ تمہاری ماں نہیں بن جاتی۔ وما جعل ادعیاکم ابناءکم، نہ تمہارے منہ بولو بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو تمہاری منہ کی باتیں ہیں، منہ سے تم نے وہ جملہ کہہ دیا، تم تو میری ماں کی مانند ہو یا ماں کی پیٹھ کے مانند ہو، اور اسی طریقے سے کہہ دیا تم میرے بیٹے ہو، بیٹا تو وہی ہوگا۔ واللہ یقول الحق، اللہ تعالیٰ حق فرما رہا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو پکارا کرو ان کے باپوں کے ساتھ، باپوں کے نام کے ساتھ، چنانچہ یہ حکم ہے۔ اگر آپ نے کسی کو لے لیا ہے، کوئی اپنے بھتیجے کو بھانجے کو، آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے، تو بہت سے مسائل آ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنا نام لکھوا دوں اس کے باپ کی جگہ تاکہ اس کو پتہ نہ چلے، چھوٹے سے بچے کو لے آئے تو اب وہ کیا کہے گا کہ یہ میرے اصل والدین نہیں ہیں، میرے والدین تو وہ تھے، بڑا ہو کر معلوم ہوگا۔ تو ایک یہ سمجھیے کہ سائیکولوجیکل شوق جو پہنچتا ہے، اس سے بچانے کے لیے بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اپنا ہی نام درج کروا دیں وہاں پر اور اس کا نام ولدیت اسی کی، لیکن نہیں، یہ حرام مطلق ہے۔ قرآن مجید کا صاف حکم ہے، قول یہ ادعوہم لآبائہم، ان کو پکارو ان کے باپوں کے نام کے حوالے سے۔ اسی لیے پہلے حضرت زید کو لوگ کہتے تھے زید ابن محمد، اس لیے کہ حضور نے انہیں اپنا بنایا ہوا تھا متبنہ اور منہ بولا بیٹا۔ یہ آیتیں جب نازل ہوئی تو پھر اب وہ رہ گیا زید ابن حارثہ، دوبارہ وہ زید ابن محمد اب نہیں رہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، یہی زیادہ مبنی بر انصاف ہے اللہ کے نزدیک۔ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، اور اگر تم جانتے نہیں ان کے باپ کو، کہیں کوئی بچہ جو ہے چھوٹا سا بچہ کہیں مل گیا ہے، معلوم نہیں، نہ اس کو ہوش تھا، ایسا ہوا ہے پارٹیشن کے وقت بہت ہوا ہے، پوری گاڑی جو ہے آ رہی تھی، سب کے سب جو ہے وہ قتل کر دیے گئے، کوئی بچہ کہیں پر زندہ مل گیا ہے، اور ایسے لوگ ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے ایک صاحب سے لاہور میں، اب ان کو کسی نے لے کر پال لیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اگر اب معلوم نہیں کہ ان کے باپ کا نام کیا ہے، کوئی نہیں جانتا، نہیں ہے کہ تم اس کے باپ کا نام نہیں جانتے۔ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وہ تمہارے دینی بھائی شمار ہوں گے اور وہ تمہارے رفیق ہیں، تمہارے موالی ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، لیکن جو کوئی تم سے اب تک کوئی غلطی ہو گئی ہے یا غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑے گا نہیں۔ وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو بھی کچھ تم اپنے دلوں سے پورے ارادے کے ساتھ کرو گے تو اس پر یقیناً اللہ تعالیٰ جو حساب لے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا اور مہربان۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یقیناً نبی جو ہے اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی جانوں سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے، زیادہ جو ہے حقدار ہے کہ وہ اپنی جانوں سے زیادہ حضور کی جان کی فکر کریں، حضور کے جان سے محبت رکھیں۔ وازواجہ امہاتہم، اس میں یہ ہے کہ یہاں پر یوں سمجھیے کہ گویا کہ محذوف یہ ہے کہ وہ ہوا اب لہم، یعنی حضور جو ہے رسول جو ہے وہ ان کے لیے بمنزلہ باپ ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث بھی موجود ہے کہ میرا مقام تم سب کے والد کی حیثیت سے، جیسے کہ فرمایا گیا ازواجہ امہاتہم، ابھی آ رہا ہے کہ اس کی جو بیویاں ہیں نبی کی وہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، اسی لیے ہم ام المومنین حضرت عائشہ، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، تو یہ سب کی سب جو ہے ام المومنین۔ تو النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وہو اب لہم، ان کے لیے باپ کے درجے میں ہے، بلکہ یہ کہ یہ بعض جو ابتدائی قاری تھے وہ تو اس کے ساتھ پڑھتے بھی تھے اس کو۔ وازواجہ امہاتہم، اور اس کی بیویاں جو ہے وہ ان کی ماؤں کا درجہ رکھتی ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، باقی یہ ہے کہ جو رحمی رشتے ہیں، جو سگے بہن بھائی ہیں، رحمی جن کے رشتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب میں شریعت میں وہ ایک دوسرے سے قریب تر ہیں۔ یہ الفاظ آ چکے ہیں سورہ انفال کی بھی آخری آیت کہ یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جو بھی بھلا سلوک کرو، انصاری اور مہاجر بھائی بن گئے تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے گھر تقسیم کر دیے یا اپنی دکانیں تقسیم کر دی، وہ ٹھیک ہے، زندگی میں جو بھی تم چاہو، الا ان تفعلوا الی اولیاءکم
تم اپنے بندوں کے ساتھ جو خیر بھی کرنا چاہو اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ کرو، لیکن وراثت میں ظاہر بات ہے منہ بولے بھائی کا کوئی حصہ نہیں، منہ بولا بیٹے کا کوئی حصہ نہیں۔ اور وہ جو بنا دیے گئے تھے انصاری اور مہاجر آپس میں بھائی بھائی، وہ بھائی چارہ جو ہے وہ بھی وراثت کے اندر نہیں چلے گا، وراثت جو ہے وہ تو جو اصل رحمی رشتے ہیں انہی میں ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، اہل ایمان اور مہاجرین ان سب کا معاملہ یہی ہے، إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، ہاں تم اپنے دوستوں کے ساتھ نیک سلوک کرو، بھلائی کرو، ان کو کچھ اپنے زندگی کے اندر تم اگر کچھ ہبہ کرنا چاہتے ہو ہبہ کر سکتے ہو، یہ سارے کام ہو سکتے ہیں، لیکن قانون اور شریعت اور وراثت اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ کان ذالک فی الکتاب مذکورا، یہ تمام چیزیں جو ہے کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں، اس لیے بھی کہ یہ چیزیں جو آ چکی ہیں وہ تو یہ کہ تورات میں بھی ہوں گی، لیکن سورہ نساء میں بھی یہ باتیں آ چکی ہیں، اسی طریقے سے سورہ انفال میں بھی آ چکی ہیں۔ اب وہ مسئلہ آ رہا ہے کہ جس کی تمہید ہوئی تھی پہلے رکوع میں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کی شادی کا معاملہ، اور اس سے پہلے حضور کے کہنے کی وجہ سے حضرت زینب کا نکاح جو حضرت زید بن حارثہ سے ہوا، پھر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کو طلاق دینی چاہی، تو حضور کے دل میں جو یہ خیال ہوا کہ میں نے پہلے تو حکم دے کر نکاح پر مجبور کیا، اب اگر یہ داغ لگ جاتا ہے زینب کو تو گویا کہ پھر تو ایک ہی شکل رہ جائے گی اس کی دلجوئی کی، تلافی کی، کہ میں خود نکاح کروں۔ اب میں خود نکاح کروں گا تو چونکہ زید میرا منہ بولا بیٹا رہا ہے پہلے، ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوگا، حالانکہ اس میں بات کوئی نہیں تھی، لیکن یہ کہ حضور نے اس کی وجہ سے یہ سمجھا کہ یہ مصلحت کے خلاف ہوگا، تو اسی گویا کہ آپ اسی ششپنج میں تھے کہ آیات نازل ہو گئی۔ پہلی آیت میں تذکرہ ہے اس کا کہ جو حضور کے کہنے کی بنا پر حضرت زینب اور ان کے بھائی آمادہ ہوئے نکاح پر، ورنہ وہ آمادہ نہیں تھے زید بن حارثہ سے نکاح پر۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، یہ کسی بھی مومن مرد اور کسی بھی مومن عورت کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی شے کا فیصلہ کر دے تو پھر بھی انہیں یہ خیال ہو کہ ہمارے پاس آپشن باقی ہے، ہمیں اختیار حاصل ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے انہوں نے تو گویا کہ بہت بڑی گمراہی جو ہے وہ حاصل کر لی۔ یہ گویا کہ ایک تو یہ کہ اس کو عام ہم لیں گے تو ہر معاملے کے اوپر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد پھر میں یہ سمجھوں کہ میرے پاس کوئی آپشن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کا انکار کر رہا ہوں، رسول کا انکار کر رہا ہوں۔ پس منظر میں وہی ہے کہ حضور کی فرمائش جو تھی ابتداءً تو چونکہ امیمہ ابن عبد المطلب حضور کی پھپھی تھی جن کی بیٹی ہیں حضرت زینب، اب یوں سمجھیے کہ قریش کا اونچا خاندان ہے، اور ادھر یہ ہے کہ حضرت زید بن حارثہ غلام رہے ہیں، اگرچہ تھے شریف خاندانوں میں سے عرب کے، لیکن کبھی انہیں کہیں پکڑ کر کہیں کسی نے لا کر غلام بنا کر بیچ دیا تھا تو داغ تو لگ گیا غلامی کا، اور اس معاشرے میں وہ داغ پھر دھلتا نہیں تھا ایک دفعہ لگ جانے کے بعد۔ تو اس وجہ سے اب انہوں نے حضور کے لیے حضور کے فرمانے کی وجہ سے نکاح کیا، اس کے بعد نہیں ان کی نبھی آپس میں، اور اس میں گمان غالب یہی ہے کہ حضرت زینب انہیں وہ نہیں دے سکی احترام اور ادب اور ان کی مرضی پر چلنے کا معاملہ، جیسا کہ ایک عورت کو فالصالحات و قانتات حافظات للغیب جو رویہ ہونا چاہیے، اب وہ اپنے جذبات اور احساسات کے اوپر اس درجے جو ہے وہ کنٹرول نہ کر سکی، لہذا ان کے مابین جو ہے وہ موافقت نہیں ہوئی۔ تو حضرت زید نے کئی دفعہ کہا کہ حضور میں پھر ان کو فارغ کر دینا چاہتا ہوں، طلاق دینا چاہتا ہوں۔ استقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ امسک علیک زوجک، اے نبی جب آپ کہتے تھے اب اس شخص سے کہ جس پر اللہ نے بھی انعام فرمایا اور آپ نے بھی انعام فرمایا، آپ نے اسے آزاد کر دیا، اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے وہ بات ختم کر دی، یہ تو زید بن محمد کہلاتا تھا، اب یہ زید بن حارثہ رہ گیا دوبارہ۔ آپ اس سے کہتے رہے امسک علیک زوجک، نہیں اپنی بیوی کو روکے رکھو، گھر میں آباد رکھو، ذرا اور کوشش کرو، ذرا اور کہ مزاجوں کی موافقت ہو جائے، واتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، اور آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ بات جس کو کہ اللہ تعالیٰ اللہ مبدی، جسے اللہ تعالیٰ کھولنا چاہتا ہے۔ وتخشى الناس، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، واللہ احق ان تخشاہ، جبکہ اللہ تعالیٰ حقدار ہے اس کا کہ آپ اس سے ڈرے۔ فلما قضى زید منها وطرا، تو جب زید نے اس سے آخری قطع تعلق کر لیا، یعنی طلاق بھی دے دی اور پھر عدت بھی پوری ہو گئی، زوجناکہا، اے نبی ہم نے تزویج کر دی ہے اس کی تمہارے ساتھ، زوجہ بنا دیا ہے، ہم نے نکاح کر دیا ہے۔ حضرت زینب پھر یہ کہا کرتی تھی دوسری ازواج مطہرات سے، فخر کرتی تھی کہ تمہارے نکاح سب کے جو ہے زمین پر ہوئے، میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے۔ جب حضور نے شادی کی ان سے پھر اللہ نے نکاح کیا، اللہ نے نکاح پڑھایا ہے۔
زوجناکہا، ہم نے اسے آپ کی زوجیت میں دے دیا، کہ لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، تاکہ یہ آئندہ کے لیے یہ جاہلی رسم کا خاتمہ ہو جائے اور منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں اہل ایمان پر کوئی تنگی نہ رہے۔ منہ بولا بیٹا تھا، اس کی بیوی تھی، بیٹا فرض کیجیے فوت ہو گیا وہ، تو اس کی بیوی سے وہ بیوہ ہو گئی ہے، تو آپ شادی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر وہ اس کو طلاق دے دی ہے، شادی کر سکتا ہے۔ یہ محرمات ابدیہ میں سے نہیں ہے، محرمات ابدیہ کی فہرست سورہ نساء کے اندر آ چکی ہے۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور یہ تو اللہ کا وہ فیصلہ تھا کہ جو بہرحال پورا ہو کر رہنا تھا۔ یعنی یہ سب کچھ جو ہوا ہے نبی، اس میں بھی ہماری حکمت تھی، مصلحت تھی۔ کسی اور کے ذریعے سے یہ بات ہوتا تو یہ رسم ٹوٹتی نہ۔ بات چیزیں رسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ اتنی گہری ہوتی ہیں، ان کے اوپر لوگوں کا اتنا جو وثوق ہوتا ہے، یہ تو جب تک آپ کے ذریعے سے یہ رسم جو ہے غلط نہ ٹوٹتی تو اس کے ٹوٹنے کا امکان نہیں تھا۔ ہم نے اس کے لیے یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، نبی پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے اس چیز میں جو اللہ نے اس کے اوپر عائد کر دی ہے، فرض کر دی ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، اور یہ اللہ کا وہ طریقہ ہے جو ان لوگوں کے بارے میں رہا جو پہلے گزر چکے، اللہ کے نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ رہا ہے۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور یہ تو اللہ کا وہ معاملہ تھا کہ جو گویا کہ طے تھا، مقرر ہو چکا تھا، ہماری مشیت میں یہ پہلے سے طے تھا۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ اللہ کے نبی کہ جو اللہ کے پیغامات کو پہنچانے پر مامور ہوتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ، اور صرف اسی سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اور نہیں ڈرتے کسی اور سے اللہ کے سوا، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کفایت کرنے والا یا حساب لینے والا۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، دیکھو محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ نہیں دی، جو دی تھی بچپن ہی میں اسے اٹھا لیا۔ آخری عمر میں بھی سمجھیے کہ حضرت ماریہ قبطیہ، ان کے بطن سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے، اور یہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے عقد میں یا آپ کے نکاح میں آئیں ہاجرہ، وہ بھی مصر کی تھی جن سے اسماعیل کی ولادت ہوئی۔ اسماعیل کی نسل میں حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مصر ہی سے ایک ماریہ قبطیہ آ رہی ہے، اور ان کے بطن سے جو بیٹا ہوا اس کا نام حضور نے ابراہیم رکھا، اور حضور کو بہت محبوب بھی تھا، لیکن وہ بہت ہی چھوٹا سا تھا، بچپن میں ہی فوت ہو گیا ہے، اور حضور کو اس کا افسوس بھی ہوا۔ یا ابراہیم و انا لفراقک محزونون، یا ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے بڑے محزون ہیں، ہمیں رنج ہے۔ بہرحال ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ یہ زید بن حارثہ کے باپ نہیں ہے، زید بن حارثہ منہ بولا بیٹا تھا، اب جب کہ ہم نے حکم نازل کر دیا ہے اب وہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں۔ اب نبوت ختم ہو رہی ہے ان پر، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، لہذا جتنی بھی رسومات جاہلیت کی تھیں اگر ان کے ذریعے سے وہ ختم نہ ہو تو پھر کس کے ذریعے سے ختم ہوگی؟ یہ ہے اس میں جو دلیل مضمن ہے کہ یہ جو کڑوا گھونٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو کرنا ہی تھا، اس لیے کہ یہ جاہلانہ رسمیں جو ہیں اگر آپ اس کے اندر یہ اقدام نہ کرتے اور آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے اگر شادی نہ کی ہوتی تو یہ رسم ختم نہیں ہو سکتی تھی، اور یہی بات بتائی جا رہی ہے لوگوں کو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین۔ اب اس میں بڑا باریک نقطہ ہے، وہ نوٹ کر لیجئے، رسالت حضور کی دائم و قائم ہے، چل رہی ہے ابھی تک۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت تک براہ راست آپ بنفس نفیس اپنی رسالت کے فرائض ادا کر رہے تھے، اب بائی پروکسی ہے، اب امت کے ذریعے سے ہے، جو بھی آپ کے امتی ہیں، جو بھی دین کے خادم ہیں، جو بھی قرآن کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں، جہاں جہاں تک پہنچا رہے ہیں وہ رسالت محمدی کا پیغام پہنچ رہا ہے، رسالت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے کہ ہم نے سورہ انعام میں آیت پڑھی تھی، اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں بھی خبردار کر دوں اور جسے بھی یہ قرآن پہنچ جائے۔ اسی لیے امت کو آپ ہدایت دے کر گئے تھے، فلیبلغ الشاہد الغائب، اب یہ تمہارا کام ہے اس قرآن کی تبلیغ کرو اور پہنچاؤ، جو بھی یہاں نہیں ہے ان تک پہنچاؤ۔ تو گویا کہ رسالت محمدی ختم نہیں ہوئی ہے، رسالت محمدی تو چل رہی ہے، لہذا ختم کا لفظ جو آیا ہے وہ رسالت کے ساتھ نہیں آیا، نبوت کے ساتھ آیا۔ نبوت ختم ہو گئی جب وحی کا دروازہ بند ہو گیا، نبوت ختم ہو گئی۔ نبوت محمدی آپ کی ذات کے ساتھ تھی، وہ جیسے ہی آپ کی ذات جو ہے
وہ اس دنیا سے اس نے پردہ کیا، اس کے ساتھ ہی آپ کی وہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. لیکن رسالت محمدی وہ تو دائم و قائم ہے. اسی لیے یاد دیکھیے ولیکن رسول اللہ ہے وخاتم النبیین، آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور دائم ہے اور قائم ہے، اور خاتم النبیین ہے اور نبیوں کی مہر ہے. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور یقیناً اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. نزول حجاب. اور حضرت زینب ہی کے ولیمے میں آیت حجاب نازل ہوئی. آیات قرآنیہ کی ذیل میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجلسی اصلاحات ہیں، یوں سمجھیے کہ ان کی پہلی قسط وہ ہے جو سورہ احزاب میں آ رہی ہے. 5ویں سال عرب میں پردے کا رواج نہیں تھا، چادر کا رواج تھا، مرد بھی عورت بھی. باہر جب نکلتا تھا تو ایک لمبی سی چادر لے کر، لیکن یہ کہ مردوں کے صرف کندھے پر وہ پڑی ہوتی تھی، عورتیں یہ ضرور تھا کہ اسے اپنا تقریباً پورے جسم میں وہ لپیٹ لیتی تھی اس میں، لیکن چہرے پر کچھ نہیں، سر پہ کچھ نہیں. سر پر اگر ہو گیا ورنہ چہرہ کھلا. یہ وہاں کے رواج تھے. گھروں میں بے دھڑک جا رہے ہیں آ رہے ہیں، اور جو بھی تھا وہاں پر جو صورتحال تھی. اب اس میں جو تدریجاً اصلاح کی گئی تو پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اصلاح کا آغاز ہوا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، نبی کے گھر سے آغاز کیا اور نبی کی بیویوں کو سب سے پہلے مخاطب کیا گیا، اس لیے کہ یہاں سے اس کا آغاز ہوگا. اور اس میں ایک بڑا لطیف نقطہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اسوہ حسنہ ہے کامل، تو مردوں کے لیے تو کامل اسوہ حسنہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، باپ کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے، داماد کی حیثیت سے، خسر کی حیثیت سے، قاضی القضات کی حیثیت سے، سپہ سالار کی حیثیت سے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی حیثیت سے، امام کی حیثیت سے، خطیب کی حیثیت سے، معلم کی حیثیت سے، مربی اور مزکی کی حیثیت سے، جتنی حیثیتیں آپ گن سکتے ہیں حضور کی سیرت میں اسوہ موجود ہے. ایک پہلو سے اسوے میں کمی ہے، اور وہ کمی کیا ہے؟ عورتوں کے جو خاص نسوانی معاملات ہوتے ہیں اس میں تو حضور اسوہ نہیں بن سکتے، حضور تو مرد ہے. تو عورتوں کی زندگی کا ایک حصہ ہے کہ نہیں؟ تو عورتوں میں بھی اسوہ کون ہے؟ وہ آپ کے ازواج مطہرات کو اسوہ بنایا جا رہا ہے. اس لیے اصلاح کا عمل ان سے شروع کیا گیا اور ان کو گویا کہ کہہ دیا گیا کہ تم اگر نیکی کرو گی دوہرا اجر پاؤ گی. کیوں؟ کہ تمہیں تو دیکھ کر تمام مسلمان خواتین نے جو تمہارے نقش قدم کی پیروی کرنی ہے، اور خدا نے خواستہ تم نے کوئی غلط حرکت کی تمہیں دوہری سزا ملے گی، اس لیے کہ تم تو ان کے لیے اب اسوہ ہو. تو گویا کہ اسی سورہ مبارکہ میں حضور کے بارے میں آیت آئی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لیکن حضور کے اس اسوے میں جو ایک پہلو سے کمی ہے کہ خواتین کے لیے ان کے جو مخصوص نسوانی معاملات ہیں ان کے لیے حضور کی شخصیت میں اسوہ نہیں ہے، اس خلا کو پر کیا ہے ازواج مطہرات کے ذریعے سے. یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. یہ واقعہ ایلا ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ جب مسلمانوں کے ہاں اب خوشحالی آ گئی، اب فتح کا دور شروع ہو گیا، مال غنیمت بھی آیا ہے، تو عام مسلمانوں کے گھر میں خوشحالی ہو گئی، تو ازواج مطہرات بنائے طب بشری ان کی طرف سے بھی ایک تقاضا آیا کہ ہمارا بھی نفقہ، ہمارا خرچہ کچھ بڑھایا جائے. اس مطالبے کو حضور نے اتنا ناپسند کیا کہ قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک میں گھر میں کسی گھر میں نہیں جاؤں گا، کسی اپنی اہلیہ محترمہ سے ملاقات نہیں کروں گا. اور مسجد کے ساتھ ہی ایک بالا خانہ سا تھا، اس میں آپ نے اپنا جو ہے وہ قیام کر لیا. تو ایک طوفان مچ گیا مدینے میں. اب حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت عائشہ حضور کے گھر میں ہے، حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ حضور کے گھر میں ہے کہ اب یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ان کو طلاق ہو جائے گی، کیا ہوگا، حضور نے کیا فیصلہ کر لیا ہے. اس کو ایلا کہتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے بیویوں سے قطع تعلق کر لینا. اور یہ سورہ الذین یولون من نسائہم، اس کا حکم جو ہے وہ آ چکا، 4 مہینے سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہرحال یہ جب حضور نے کیا تو اس کے بعد پھر یہ آیات نازل ہوئی کہ نبی اب آپ صاف 2 آپشنز رکھ دیجئے اپنی ازواج کے سامنے. اگر تو انہیں دنیا چاہیے تو وہ خود آیات ہی میں دیکھ لیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، کہ اگر تو تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی، اس کی زیبائش اور آرائش، وزینتہا فتعالین، آؤ امتعکن، میں تمہیں مال و متاع دے دوں گا، واسرحکن سراحا جمیلا، پھر میں اپنے گھر سے تمہیں رخصت کر دوں گا خوبصورتی کے ساتھ. کوئی دنگا نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی لڑائی نہیں، لیکن یہ کہ پھر تم میرے گھر میں نہیں رہ سکتی، پھر میں اپنے ہاتھ سے تمہیں رخصت کر دوں گا. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم طالب ہو اللہ کی اور رسول کی، ان کی رضا چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور بجائے اس دنیا کے تم آخرت کا گھر جو ہے اس کی طالب بن جاؤ،
فإن اللہ أعد للمحسنات منکم اجرا عظیما، تو اللہ تعالیٰ نے تم جیسی نیک بیویوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر جو ہے وہ فراہم کیا ہے، تیار کیا ہے۔ یعنی وہ آپشن تمہارا ہے، اگر دنیا کی آسائش چاہیے تو آؤ، فیصلہ کر لو، چوز کر لو، چوائس از یورس۔ میں تمہیں مال و متاع دے کر اپنے گھر سے رخصت کر دوں گا خوبصورتی کے ساتھ، اور اگر میرے ہاں رہنا ہے تو پھر تو یہی ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، جو اختیاری فقر تھا آپ کا۔ اور اس میں ظاہر بات واقعہ یہی ہے کہ جب یہ بات رکھی گئی سب سے پہلے حضرت عائشہ نے کہا میں تو اللہ اور اس کے رسول کو منتخب کرتی ہوں، اور ایک ایک کر کے تمام ازواج نے یہ کہا، اپنے تمام مطالبات سے وہ دستبردار ہو گئی، اور پوری زندگی اس طرح گزری ہے کہ کبھی 2 وقت جو ہے چولہا گرم نہیں ہوا ہے محمد کے گھر میں صلی اللہ علیہ، کسی بھی گھر میں، کسی بھی زوجہ محترمہ کے گھر میں۔ یا نساء النبی من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ، اے نبی کی بیویوں، اگر خدا نخواستہ بالفرض تم میں سے کسی کی طرف سے کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب ہوا، یضاف لها العذاب ضعفین، اسے عذاب دیا جائے گا دگنا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے، یہ نہ سمجھنا نبی کی بیوی ہے تو نبی ہمیں بچا لے گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں بار بار آتا ہے حضرت نوح کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی، حضرت لوط کی بیوی کا ذکر بہت زیادہ ہے۔ نبی بھی اپنی بیوی کو نہیں بچا سکتا، اگر اس کا اپنا کردار غلط ہے، اس کا اپنا جو رویہ ہے صحیح نہیں ہے، اگر اس ایمان اور عمل صالح سے محروم ہے تو کچھ نہیں۔ چنانچہ حضور نے ایک مرتبہ اپنے قریبی گھرانے کی جو خواتین تھیں ان کو بٹھایا اور ایک ایک کا نام لے لے کر کہا ہے، یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی بیٹی خود اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، نکالو اپنے آپ کو آگ سے اپنے عمل سے، اس لیے کہ مجھے اللہ کے ہاں کوئی اختیار تمہارے بارے میں حاصل نہیں ہوگا، اگر فاطمہ کے بارے میں نہیں تو میں کس کے بارے میں؟ یا صفیہ امت رسول اللہ، اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھوپھی، انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو، اسے نکالو اپنے آپ کو، اور میں قیامت کے دن میں اللہ کے محاسبے کے وقت میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ ومن یقنط منکن للہ ورسولہ، تو اب جو کوئی بھی تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائے، فرما برداری اختیار کرے، وتعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، نوتہا اجرہا مرتین، تو اسے ہم اس کا اجر بھی دیں گے دوہرا، غلطی کرو گی تو سزا دگنی، اور صحیح طرز عمل ہوگا ایمان اور عمل صالح والا تو اجر بھی تمہارا دگنا ہوگا۔ اعتدنا لہا رزقا کریما، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم نے بہت ہی رزق کریم باعزت روزی کا اہتمام جنات کے اندر کیا ہوا ہے۔ یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، تم نبی کی بیویاں ہو۔ یہاں اس کو سمجھ لیجیے، مراد کیا ہے کہ تمہیں اسوہ بننا ہے امت کی تمام خواتین کے لیے تا قیامت۔ لستن کاحد من النساء، اب پہلی ہدایت یہ دی گئی اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ اب ظاہر بات ہے، پہلی یوں سمجھیے کہ جو معاشرے کا نقشہ میں کھینچ چکا ہوں کہ لوگ آتے تھے گفتگو کرتے تھے بے دھڑک، پہلی بات تو یہ آپ نے فرمائی کہ اگر تم تقویٰ دل میں رکھو اور لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنی آواز میں لوچ پیدا نہ کرو، نرمی پیدا نہ کرو۔ ظاہر بات ہے عورت کی آواز اس کے اندر مرد کے لیے کشش ہے، اور اگر کہیں طرح اس میں لوچ بھی ہو تو اگر کسی کے دل میں کوئی خباثت ہے، کوئی گندگی ہے، منافق بھی تو اسی معاشرے میں تھے نا، اور وہ تو کوئی موقع نہیں جانے دینا چاہتے تھے کوئی اسکینڈلز اٹھانے کا حضور کے خلاف اگر ہو جائے۔ سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عائشہ تک پر توبت لگ گئی۔ تو یہ کہ اگر فیتما الذی فی قلبہ مرض، کہ کہیں تم تو اپنی شرافت اور مروت کی وجہ سے نرم انداز میں بات کرو، اور جس کے دل میں کوئی روگ ہے، منافقت کا روگ ہے، بیماری ہے، وہ کوئی اور ہی امید لگا لے کہ شاید ان کی کوئی توقع، شاید میں یعنی یہاں پہ اگر کوئی محنت کروں، کوشش کروں تو شاید میری دال گل جائے، کسی بری نیت اور ارادے کو دل میں پال لے۔ وقلنا قولا معروفا، بات کرو بڑی معروف انداز میں، لیکن انداز جو ہے اس میں وہ سختی کا ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کے اندر وہ نرمی ہو اور شیرینی ہو۔ وقرنا فی بیوتکن، دوسری ہدایت اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو، تمہارا اصل مقام جو ہے وہ گھر ہے۔ اب یہ اصول دیے جا رہے ہیں، یعنی سمجھیے کہ یہ اصلاحات جو ہو رہی ہیں، مخلوط معاشرہ نہیں ہے اسلامی معاشرہ، عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے، ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، گھر کے وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور مت نکلو باہر بن سور کر جیسے کہ جاہلیت اولا میں رواج تھا۔ جاہلیت، پچھلی جاہلیت جو تھی اسلام کے آنے سے پہلے جو تہذیب، جو کلچر وہاں تھا،
وہ طریقت قبول مسلح، وہ بھی کہتے ہوں گے کہ ہمارا بڑا مثالی کلچر ہے یہ، اس کلچر کو چھوڑو. اور یہ جو بند سمر کر باہر نکلنے والی بات ہے کہ تبرج کہتے ہیں کہ نمایاں ہونا، یعنی عورت اگر بناؤ سگار کر کے نکلتی ہے مردوں میں تو کیا چاہتی ہے؟ وہ چاہتی ہے کہ لوگوں کی نگاہیں میری طرف اٹھے، میں توجہات کا مرکز بن جاؤں. یہ کام اب چھوڑ دو بالکل. اگر خدا نے خاصہ کہیں ہے بھی کسی کا کوئی پس منظر میں، تو اس کی دوسری ہدایت یہ ہے گھروں میں قرار پکڑو، گھروں میں رہو، گھروں میں بیٹھو. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں، یا اہل البیت اب آ گیا یہاں پہ، نبی کے گھر والوں، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. یہ اہل البیت حضرت سارہ کو خطاب کیا تھا فرشتوں نے کہ سلام ہو آپ کو اے نبی کے گھر والوں اہل البیت. اور یہاں ساری گفتگو جو ہو رہی ہے وہ حضور کے ازواج سے ہو رہی ہے. تو اہل بیت اصلاً ہیں حضور کی ازواج مطہرات. البتہ یہ ہم مانتے ہیں کہ حدیث ہے حضور نے یہ چاہا ہے، جو آپ کو محبت تھی حضرت فاطمہ سے، حضرت علی سے اور حضرات حسنین سے رضی اللہ تعالی عنہم، آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے. بس یہاں پر بھی کا اضافہ کر لیجئے، کوئی حرج نہیں. اصل اہل بیت ازواج مطہرات ہے، لیکن اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے. تو فرمایا اے نبی کے گھر والوں، یعنی اے نبی کی بیویوں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر نوع کی برائی کو، گندگی کو بالکل دور کر کے تمہیں پاک اور صاف کر دے. یطہرکم تطہیرا، پوری طرح پاک اور صاف کر دے. کیوں؟ تمہیں اسوہ بننا ہے، تمہیں نمونہ بننا ہے. نمونہ تو بے داغ ہونا چاہیے، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، آئیڈیل پرسنالٹی، آئیڈیل، تو آئیڈیل تو بے داغ ہونا چاہیے. اسی طریقے سے تم جس مقام پر ہو کہ اب خواتین امت کے لیے، پوری امت مسلمہ کی عورتوں کے لیے تمہیں اسوہ بننا ہے. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور ذرا یاد کیا کرو جو کچھ کے تلاوت کی جاتی ہے تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کے آیات میں سے. تمہارے گھروں میں وہی اترتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا کہ تمہارے گھروں میں اللہ کے آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے، والحکمہ، اور نبی کی زبان مبارک سے جو احادیث ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، سب سے بڑھ کر تو تمہارے سامنے آ رہی ہے حکمت نبوی، یعنی وہ جو وحی خفی ہے اس کا بھی سب سے بڑھ کر تمہارے سامنے جو ہے چرچا ہو رہا ہے. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، یقین اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے، باخبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان مت داخل ہو جایا کرو نبی کے گھروں میں، الا ان یؤذن لکم، الا یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے، الی طعام غیر ناظرین اناہ، کھانے کے لیے اگر تمہیں بلایا جائے تو ایسا نہ ہو کہ پہلے ہی جا کے دھرنا مار کر بیٹھ جاؤ کہ کھانا تیار ہو رہا ہے تو بیٹھے ہوئے وہاں. ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، جب تمہیں بلایا جائے تب داخل ہو. فاذا طعمتم فانتشروا، جب کھانا کھا لو تو پھر وہاں سے منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ. ولا مستانسین لحدیث، اور وہاں بیٹھ نہ رہو وہ ڈیرا جما کر کے اب حضور کی باتیں سنیں گے، کچھ گفتگو ہوگی تو بیٹھے رہیں. ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ چیز نبی کے لیے ایذا کی باعث تھی، انہیں تکلیف پہنچا رہی تھی. وہی جو پرائیویسی ہے گھر کی، اب اس میں یہ ہے کہ کوئی آ گیا ہے اور دھرنا مار کے بیٹھا ہوا ہے، حضور کی مروت ہے، حضور شرافت کی وجہ سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں. اور ظاہر بات ہے وہ کوئی ایک کنال کے اور ایک ایکڑ کے گھر تو تھے نہیں، وہ چھوٹا سا کوئی ایک حجرہ ہے. اب اسی میں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں کوئی شخص آ گیا ملنے کے لیے، اس نے اذن چاہا تو حضور نے بلا لیا تو حضرت عائشہ ذرا پیٹھ موڑ کر بیٹھ گئی، اپنی کمر ادھر کر دی، کوئی چادر اوپر لے لی، اور کہاں جگہ تھی وہاں پر. وہیں پر آ کر وہ شخص آ کے اپنی بات کرتا تھا، پھر چلا جاتا تھا. تو فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہے یہ یقیناً تکلیف باعث بن رہی تھی. ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، تو وہ تو تم سے حیا کرتے ہیں، کہہ نہیں سکتے کچھ. واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کو حق کے بیان کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ. اب یہ پہلی مرتبہ لفظ حجاب آیا ہے قرآن میں. جب تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگو. یہ گویا کہ اس پردے اور حجاب کے لیے پہلا حکم آیا ہے کہ دروازوں کے اوپر پردے ڈال دیے جائیں، اور یہ کہ پردے کے پیچھے سے رو در رو ہو کر نہیں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو کر نہیں، پردے کے پیچھے سے مانگو. یہاں سے حجاب کا سلسلہ اب شروع ہوا. ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہی زیادہ پاکیزہ طرز عمل ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی، ان کے دلوں کے لیے بھی. ظاہر بات ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان جو بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، کشش رکھی ہے، اب ان چیزوں میں بہتر یہی ہے کہ نگاہ ایک دوسرے پر نہ پڑے.
وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ہے، اور تمہارے لیے یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ۔ اصل میں اس مسئلے میں ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے، حضور کے ساتھ معاملہ خاص نہیں تھا۔ ایک تو یہ کہ یہ تمام اصلاحات ہیں جو تمام مسلمان معاشرے کے لیے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے لیے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، پہلا کام جو شروع کیا گیا ہے وہ محمد رسول اللہ کے گھر سے۔ لیکن ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے کہ جو منافق تھے اور ان میں سے جو شریر تھے وہ طاق میں رہتے تھے کہ کچھ اسکینڈل اٹھائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضور کے یہاں اتنی ازواج مطہرات تھیں، جب بعد میں آپ سوچئے کہ کسی کے دل میں یہ بھی آ سکتا ہے، جیسے فرض کیجئے کرنے کہہ رہا ہوں، حضرت عائشہ جوانی تھی جب کہ حضور کا انتقال ہوا، تو کسی طرف سے ایسی بات بھی آ سکتی تھی کہ ٹھیک ہے آپ ابھی اس وقت تو حضور کے گھر میں آپ آباد ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اب حضور کو کا انتقال ہونا ہے، پھر میں آپ سے شادی کر لوں گا، کوئی ایسا پیغام دے کر، تاکہ یہ کہ نقب لگانے کا ایک موقع مل جائے، گھر گھر کے اندر محمد کے گھر میں نقب لگائے۔ اس اعتبار سے خاص طور پر ضرورت تھی کہ اس معاملے میں حضور کے گھر والوں کا معاملہ جو ہے اس کے اندر وہ احتیاطی اقدامات کیے جائیں۔ ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ہے، تمہاری روا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تم ایذا پہنچاؤ، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، یہاں وہ روک لگا دی، اور نہ یہ جائز ہے تمہارے لیے کہ تم اس کی بیویوں سے ان کے بعد نکاح کرو کبھی بھی، یہ بین، کیونکہ ویسے بھی وہ ازواجہ امہاتہم، اس کی جو بیویاں ہیں حضور کی وہ تو تمہاری اہل ایمان کی مائیں ہیں، وہ ایک درجہ وہ بھی آ گیا، اب خاص صراحت کے ساتھ بھی کہہ دیا ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، حضور کی ازواج کے لیے چونکہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا، اسی لیے حضور کسی کو طلاق نہیں دے سکتے تھے، طلاق دیں تو ظاہر بات ہے وہ کسی اور سے تو نکاح کر نہیں سکتی، یہی وجہ ہے کہ تعدد ازدواج کا معاملہ حضور کے لیے زیادہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، اور یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ تو اس سے یہ کہ اگر کسی کے لیے کسی کے دل میں کسی خبیث کے دل میں کوئی خیال ایسا آ بھی رہا ہو تو اب یہاں یہ کہ اس کی روک لگ گئی کہ یہ بات جو ہے یہ دروازہ یہ ہمیشہ کے لیے بند ہے۔